بیٹا آج ہم شروع کر رہے ہیں گریویٹیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گریویٹیشن کا چیپٹر ہم شروع کرتے ہیں. لیکن گریویٹیشن کے چیپٹر کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا. ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا ٹائکو برائے. ٹائکو برائے جو ہے وہ 15th سینچری میں اس نے زندگی گزاری اور وہ نا ٹیلیسکوپ کی مدد سے مختلف پلانٹس کی پوزیشن اسکائی پہ نوٹ کرتا رہتا تھا. روز دیکھتا تھا کہ آج مرکری کدھر ہے, وینس کدھر ہے, ارتھ کدھر ہے, مارس کدھر ہے, اور وہ ان کو اپنی کاپی پہ لکھ لیتا تھا کہ آج ان کی یہ پوزیشن ہے. جوہانس کیپلر کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اس کا ریکارڈ مانگنے گیا کہ یار جو تم نے اپنے مختلف پلانٹس کی پوزیشن کے حوالے سے ریکارڈ بنایا ہوا ہے, جو مختلف ڈیٹس پر ان کی مختلف پوزیشن اسکائی پر آپ کو نظر آتی ہیں جو آپ نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں, وہ اگر آپ کائنڈلی مجھے دے دیں. ٹائکو برائے نے جوہانس کیپلر کو وہ ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا. جب ٹائکو برائے مر گیا تو جوہانس کیپلر دوبارہ اس کے گھر گیا اور اس کے گھر سے وہ سارا ریکارڈ حاصل کر لیا, جس میں ٹائکو برائے نے کئی سالوں سے 20, 25, 30, 40 سالوں میں جتنا بھی اسکائی پہ پوزیشنز مختلف پلانٹس کی ریکارڈ کی ہوئی تھی, انہیں دیکھ کر جوہانس کیپلر نے اپنے 3 قانون, 3 لاز دیے. کیپلرز لا نمبر 1 یہ تھا کہ سن اسٹیشنری ہے اور مرکری اس کے گرد گھوم رہا ہے, اور وینس بھی اس کے گرد گھوم رہا ہے, ارتھ بھی اس کے گرد گھوم رہی ہے, مارس بھی, اور باقی سارے بھی پلانٹس بھی اس کے گرد گھوم رہے ہیں. یہ وہ باتیں جو نیوٹن سے پہلے ڈسکور ہو چکی تھیں. انہی دنوں میں اسی کے بعد گلیلیو گیلیلی نے وہ اپنا فیمس ایکسپیریمنٹ کیا. یہ لیننگ ٹاور آف پیسا دکھایا میں نے, اس میں اس نے ایک چھوٹے پتھر کو اور ایک بڑے پتھر کو بے شمار لوگوں کے سامنے گرایا, اور وہ دونوں پتھر زمین پر سیم ایکسلریشن سے گرے. دونوں سیم ٹائم پر سیم ایکسلریشن سے, سیم ویلوسٹی سے گرے, حالانکہ ایک پتھر بڑا تھا اور ایک پتھر چھوٹا تھا. اور نیوٹن نے انہی دنوں اپنا فرسٹ لا بھی دے دیا تھا کہ جی باڈیز ایٹ ریسٹ ول اسٹے ایٹ ریسٹ اینڈ دا باڈیز موونگ ود کانسٹنٹ ویلوسٹی ول کنٹینیو ٹو ڈو سو. نیوٹن نے کہا جو باڈی اسٹریٹ لائن میں کانسٹنٹ ویلوسٹی سے جا رہی ہے وہ اسٹریٹ لائن میں کانسٹنٹ ویلوسٹی سے جائے گی, وہ یوں مڑے گی کبھی نہیں, وہ یوں مڑے گی تبھی جب اس کو اس طرف کو کوئی فورس لگے گا. اور اس دوران بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نیوٹن سے بیٹھا ہوا تھا کہیں باغ میں اور ایک ایپل اس کے پاس سے گرا زمین پر, اور نیوٹن کے ذہن میں یہ بھی تھا اپنے سیکنڈ لا کی وجہ سے کہ اگر ایک باڈی رکی ہوئی ہے اور وہ ایک دم چل پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے ایکسلریشن کی ہے. باڈی اسٹارٹنگ فرام ریسٹ اینڈ موونگ ہیز ایکسلریٹڈ, اس نے ایکسلریٹ کیا, اس کی اسپیڈ انکریز ہوئی ہے, ایک دم اس کی اسپیڈ جو انکریز ہوئی ہے تو اس نے ایکسلریٹ کیا ہے. سم فورس ہیز ایکٹڈ آن اٹ, یعنی اس کا مطلب ہے رکی ہوئی باڈی اگر ایک دم چل پڑے تو اس پہ فورس لگا. اس نے کہا جو ہی ایپل ٹوٹا اور ٹوٹتے ساتھ ہی وہ پلانٹ ارتھ کی طرف چل پڑا, ایکسلریٹ کیا اس نے, تو پلانٹ ارتھ نے اس کے اوپر کسی نے فورس لگایا. پھر نیوٹن کے دماغ میں یہ بات بھی تھی کہ یہ اگر سن ہے تو سارے پلانٹس کو اسٹریٹ جانا چاہیے, اگر پلانٹس یوں مڑ جاتے ہیں تو سن انہیں اٹریکٹ کر رہا ہے, اور اگر وہ یہاں سے بھی انہیں اسٹریٹ چلے جانا چاہیے تھا لیکن اگر وہ یہاں سے بھی یوں مڑتے ہیں تو سن انہیں اس طرف بھی اٹریکٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سن انہیں کنٹینیوسلی اٹریکٹ کر رہا ہے, اور اگر سن انہیں کنٹینیوسلی اٹریکٹ کر رہا ہے تو نیوٹن کے تھرڈ لا کے مطابق ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, سارے پلانٹس بھی سن کو اٹریکٹ کر رہے ہیں واپس. تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے, ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1686 میں جو بک پبلش ہوئی, 1686 میں نیوٹن نے جو بک پبلش کی پرنسائپیا, اس میں اس نے اپنا فیمس لا, نیوٹنز لا آف گریویٹیشن لکھا. It states that every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses, and it is inversely proportional to the square of the distances between their centers. اب یہ دیکھیں, یہ ایک باڈی ہے, اس کا ماس m1 ہے, یہ ایک اور باڈی اس کا ماس m2 ہے, یہ اس کے سینٹر اور اس کے سینٹر کے درمیان ڈسٹینس r ہے. تو یہ باڈی اسے اٹریکٹ کرتی ہے بائی اے فورس, اس کو ہم یہاں شو کر دیتے ہیں. یہ والی باڈی اسے اٹریکٹ کرتی ہے بائی دا سیم فورس اکارڈنگ ٹو دا نیوٹنس تھرڈ لا. یہ فورس ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا پروڈکٹ آف دیئر ماسز اینڈ اٹ از انورسلی پرپورشنل ٹو دا اسکوائر آف ڈسٹینسز بٹوین دیئر سینٹرس. اور ان دونوں کو اگر آپ کمبائن کریں تو F از پرپورشنل ٹو m1 m2 over r square, and F is equal to G m1 m2 over r square, where G is the constant of proportionality. اچھا
آئے دیکھیں اس کا مطلب تو یہ ہوا، اس میں دیکھیں یہاں پر شروع میں یہ نہیں اس نے کہا کہ ایوری پلانٹ ان دس یونیورس اٹریکٹس دا اسٹارز اور ایوری اسٹار اٹریکٹس دی پلانٹ، ایسی کوئی بات، اس نے کہا ایوری باڈی ان دس یونیورس. اب اگر ایوری باڈی ان دس یونیورس کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمرے میں پائے جانے والی ساری کرسیاں، صوفے، سب کچھ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اچھا اگر ایسا ہے تو یہاں آ جائیے کہ فرض کریں یہ میں نے نا، آپ اس کو ایچ نہ سمجھیں، اس طرح ہوتا نا ایسے میں نے ایک چیز بنائی، یہ ایچ نہ سمجھیں، اسے اس کمرے میں پائی جانے والی کرسیاں سمجھیں. یہ فرض کریں کمرے میں بہت ساری کرسی ہیں. اگر اب نیوٹن کا کہنا ہے کہ یہ والی کرسی اس کرسی کو اٹریکٹ کرتی ہے، یہ والی کرسی اس کرسی کو اٹریکٹ کرتی ہے، یہ سب جو چیئرز ہیں اس کمرے میں وہ ساری ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ وائی ڈونٹ تھنگس پائل اپ ایٹ ون پلیس، یہ ساری کرسیاں ایک جگہ ڈھیر لگا کے کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کرسیوں کے اور فلور کے درمیان ایک فرکشنل فورس ہے جو ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. انہی کرسیوں کو ٹیک دیز چیئرز، ٹیبلز، وائٹ بورڈز ٹو ڈیپ اسپیس، ڈیپ اسپیس میں لے جائیں جہاں کوئی نیبرہڈ میں کوئی پلانٹ نہ ہو. تو یہ ساری کرسیاں، یہ ایچ نہ سمجھیں، اسے لیٹر سے کرسیاں سمجھیں، یہ ساری کرسیاں پائل اپ ہو کر اکٹھی ہو جائیں گی. اور اس چیز کو اس طرح سے بھی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ دیکھیں پوائنٹ نمبر 6 میں کہ فرض کریں کوئی سوئمنگ پول ہے جس میں آپ بہت سارے باسکٹ بال پھینک دیں اور 2-3 دن بعد دیکھیں تو وہ سارے باسکٹ بال ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ گریویٹیشنل اٹریکشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور 2 ٹال بلڈنگز جو ہیں، فرض کریں بلو ایریا میں کوئی یا کسی اور جگہ 2 ٹال بلڈنگز ہیں، تو بہت کوئی مائنیوٹ پریسائز میجرمنٹ ہو تو پتہ چلے گا کہ یہ والی بلڈنگ تھوڑی سی اس طرف کو ٹلٹیڈ ہے، یعنی ایسے نہیں ہے، تھوڑی سی ایسے ہے، اور یہ والی بلڈنگ بھی اس طرف کو ہے. تو کتنی ٹلٹنگ ان کے اندر ہوگی؟ بہت ہی تھوڑی، 1 ملی میٹر اور 0.5 ملی میٹر. تو یہ بھی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں وائجر، آپ کو پتا ہے کہ ایک اسپیس شپ تھی جسے 1977 میں لانچ کیا گیا تھا. اس نے ارتھ سے نکلی اور وہ آل دا وے مارس کے پاس سے ہوتی ہوئی اس طرح سے مارس کے قریب سے گزرتی ہوئی، جوپیٹر کے قریب سے گزرتی ہوئی، نیپچون، یورینس اور ان کے پاس سے گزرتی ہوئی وہ ڈیپ ان اسپیس چلی گئی. اب بیٹا یہ تو سولر سسٹم ہے، سارا سوئس بیچ میں سن ہے. پلانٹس کے علاوہ جو بھی فرض کریں کوئی ڈسٹ شسٹ ہو، اس ساری کو سن گریویٹیشنلی اٹریکٹ کر لیتا ہے. ارتھ کے نزدیک کوئی ڈسٹ ہے، کوئی پارٹیکلز ہیں، تو ان ساروں کو ارتھ اٹریکٹ کر لیتی ہے. تو وائجر نے کسی قسم کی کوئی ڈسٹ ڈیٹیکٹ نہیں کی جب وہ سولر سسٹم میں سے گزر رہا تھا. کیونکہ ان پلانٹس کے نیبرہڈ میں اگر کوئی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھے یا چیزیں تھیں تو ان پلانٹس نے گریویٹیشنلی اٹریکٹ کر لیا، اور بیچ میں جو علاقہ ہے سارا ویکیوم، اس کو آپ پرفیکٹ ویکیوم کی طرف لے گئے، پرفیکٹ ویکیوم کریٹ کر دیا. مگر جو ہی وائجر سولر سسٹم سے ذرا سا باہر نکلا تو وہ ظاہر ہے ارتھ کے سن کی پل سے اور باقی پلانٹس کی پل سے کافی دور چلا گیا تھا. تو جب وہ یہاں پہنچا تو اس کو بہت زیادہ ایٹماسفیرک ڈسٹ فیل ہوئی. یہاں یہ جگہ بھری ہوئی تھی، اس میں ایوریج ڈینسٹی زیادہ تھی، یہ پرفیکٹ ویکیوم نہیں تھا. اور وائجر نے جو واپس سگنل پلانٹ ارتھ کی طرف بھیجے 40 سال بعد، اس کو 40 یا 50 سال لگے، 40 سال لگے آلموسٹ یہاں سے باہر ہونے میں. ابھی ریسنٹلی اس نے کراس کیا ہے سولر سسٹم، تو اس کو وہ ایٹماسفیرک ڈسٹ محسوس ہوئی. اسی طریقے سے جو گریویٹیشن اٹریکشن ہے وہ فارمیشن آف سٹار میں بھی یوز ہوتی ہے. مثال کے طور پر فرض کریں کہ یہ کوئی بڑا پلانٹ ہے یا کوئی بڑی راک ہے، یہ راک بیچ میں آ گئی کسی ڈسٹ کے. جب یہ ڈسٹ کے بیچ میں آئی تو اس نے ساری ڈسٹ کو گریویٹیشنلی اٹریکٹ کیا، تو ساری ڈسٹ گریویٹیشنلی اٹریکٹ ہو کر اس راک کی طرف گرنا شروع ہوئی. جب وہ گرنا شروع ہوئی ڈسٹ تو ایکسلریٹ ہوئی، اس کی سپیڈ بڑھنا شروع ہوگی. جب وہ ڈسٹ یہاں ٹکرائی بہت زور ہائی سپیڈ سے تو ٹیمپریچر آف دس راک انکریز کر گیا. اور جب بہت زیادہ ڈسٹ اس کے اوپر گری اور بہت زور سے گری اور بہت زیادہ سپیڈ سے گری، اور جب ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً 10⁻⁶ ڈگریز تک پہنچا تو بیٹا فیوژن سٹارٹ ہو گئی اور یہ ایک بال آف ہائیڈروجن یا ہیلیم بن گیا، اور یوں بیٹا فارمیشن آف سٹار شروع ہوتی ہے. اور ڈیورنگ دا لائف آف سٹار، یہ فرض کریں یہ پورا ایک سٹار ہے، یہ پورا یہاں سے یہاں تک، اس کے اندر ایک سالڈ کور ہے اور یہ ساری اوپر گیس ہے جو ہیلیم ہائیڈروجن ہے جو برن کر رہی ہے، جو فیوژن کر کے انرجی پروڈیوس کر رہی ہے. اب ہوتا یہ ہے
کہ یہ جو انر کور ہے یہ باقی ساری جو گیس ہے اس کو گریویٹیشنلی اٹریکٹ کرتی. تو اسٹار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گریویٹیشنلی کولیپس کر جائے, یعنی گریویٹیشن پل اس کو اندر کی طرف یوں سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے. جب فیوژن ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے جو پریشر یا ٹمپریچر جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس گیس کو باہر کی طرف ایکسپینڈ کراتا ہے, تو اسے کہتے ہیں ریڈیشن پریشر. تو ساری عمر اسٹار کے اندر دو بیٹلز ہو رہی ہوتی ہیں, ایک جو وہ انورڈ گریویٹیشن پل جو چاہتی ہے کہ ساری گیس اندر جمع ہو جائے اور اسٹار کا سائز چھوٹا ہو جائے, اور فیوژن سے رزلٹ ہیٹ پروڈیوس جو ہوتی ہے وہ اس کو ایکسپینڈ کروا کے رکھتی ہے باہر کی طرف. تو اسٹار کی ساری عمر جو ہے وہ دو فورسز کے درمیان بیٹل میں گزر جاتی ہے, ایک گریویٹیشنل پل انورڈ اور ایک ریڈیشن پریشر جو آؤٹ ورڈ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسٹار ایکسپینڈ کرے. آئیں گریویٹیشنل اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں, اسی آئیڈیا کو. یہاں آج یہ دیکھیں بڑا مشکل سا کوئی لفظ لکھا ہوا ہے, میں اس کی سکی ہالین ایکسپیریمنٹ اسے کہیں گے. یہ 1774 میں ہوا کہ اسکاٹ لینڈ میں ایک ماؤنٹین تھا جو بڑا آئسولیٹڈ تھا, اسکاٹش ماؤنٹین آف سکی ہالین پرتھ شائر میں. انہوں نے اس طرح سے کیا کہ ایک سمپل پینڈلم کو لٹکایا اس اکیلے ماؤنٹین کے قریب, تو اس پینڈلم نے تھوڑی سی ڈیفلیکشن شو کی. اس دن کوئی ہوا بھی نہیں چل رہی تھی, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, مگر پینڈلم اس طرح سے ٹلٹ ہوا. یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہوا کہ اس ماؤنٹین نے اس کو اٹریکٹ کیا ہے اپنی طرف. آئیں ذرا اب اس کے ون بائی ون اس فورس کی مختلف باتوں پہ غور کرتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا پروڈکٹ آف ماسز. وائی ناٹ سم؟ ایسے کیوں نہیں لکھا اس فورس کو, اس طرح کیوں لکھا؟ مثال کے طور پر فرض کریں کہ یہ 2 kg ایک ماس ہے جو 2 kgs پر مشتمل ہے, اور یہ ایک ماس ہے جو 3 kgs پر مشتمل ہے. M1 2 kg, M2 3 kg. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس کا ماس 2 kg ہے, اس کا ماس 3 kg ہے, تو فورس یہ جو اسے اٹریکٹ کر رہا ہے اور یہ جو اسے اٹریکٹ کر رہا ہے وہ فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا سم آف دا ماسز ہے. 2 + 3 یعنی 5 کیوں نہیں کہتے؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا پروڈکٹ آف ماسز 2 × 3 6 کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا 1 kg اس 1 kg کو اٹریکٹ کرتا ہے, اسے آپ 1 یونٹ آف فورس کہہ دیں. یہ والا 1 kg اس 1 kg کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے, یہ 1 یونٹ آف فورس. یہ والا 1 kg اس 1 kg کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے, یہ بھی 1 یونٹ آف فورس. یہ والا 1 kg اسے بھی اٹریکٹ کرتا ہے, یہ بھی 1 یونٹ آف فورس. یہ والا 1 kg اسے بھی اٹریکٹ کرتا ہے, یہ والا بھی 1 یونٹ آف فورس ہو گیا. یہ والا 1 kg اسے بھی اٹریکٹ کرتا ہے, یہ بھی 1 یونٹ آف فورس ہو گیا. تو کتنے یونٹس آف فورس ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6. سو اس سے پتہ چلا کہ فورس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا پروڈکٹ آف ماسز ہے, یہ ان کے سم کے برابر نہیں ہے. اور اس میں دوسری بات کہ فورس از انورسلی پروپورشنل ٹو دا اسکوائر آف ڈسٹینسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ایک ماس ہے اور یہ اگر ایک ماس ہے, فرض کریں اس میں سے کوئی خاص قسم کی ریڈیشنز ہیں جو چاروں طرف پھیل رہی ہیں, اور ان ریڈیشنز کی وجہ سے یہ اسے گریویٹیشنلی اٹریکٹ کرتا ہے, اور یہ بھی اس کے اندر سے بھی کوئی ریڈیشنز نکل رہی ہیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ شاید کوئی خاص پارٹیکل گریویٹون ہو جو ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن کا باعث بنتا ہو. تو اب جب یہ ڈسٹینس آپ ڈبل کر دیتے ہیں, ڈسٹینس ڈبل کر دیتے ہیں, 2r کر دیتے ہیں, تو آپ نے AS میں انٹینسٹی کا فارمولا پڑھا ہوا, انٹینسٹی پاور اوور 4πr², انٹینسٹی 1/r² ہے. تو اگر اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی پارٹیکلز گر رہے ہیں, کوئی چیز اس کی انٹریکٹ فیلڈ کا کوئی افیکٹ اس پر پڑ رہا ہے, تو ڈسٹینس ڈبل کرنے سے اس فورس کی انٹینسٹی 1/r² یعنی 2r کا جب اسکوئر لیں تو 4 ہو جاتا ہے, تو 1/4 ڈکریز کر جاتی ہے. اس کی وجہ سے فورس آف اٹریکشن 1/4 کم ہو جاتا ہے. اور جب اسی ڈسٹینس کو ٹرپل کریں 3r کریں تو اسی فیلڈ کی انٹینسٹی 1/9 ٹائمز کم ہو جاتی ہے, اور فورس جو ہے وہ 9 ٹائمز ڈکریز کر جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فورس انورسلی پروپورشنل ٹو دا اسکوائر آف ڈسٹینسز بٹوین دا پارٹیکلز ہے.